اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے عہد، بنی اسرائیل سے قرار، لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانا اور اچھا سلوک کرنا والدین سے، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے، وقولوا اور کہو للناس لوگوں سے، حسنا نیک بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم مڑ گئے، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون اور تم ہو اعراض کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہاں پر میثاق عہد سے مراد ہے تورات کے اندر جو موجود عہد ہے، اور میثاق کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور مستحکم عہد۔ اور لا تعبدون الا اللہ میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ مضارع بمعنی نہیں کہ ہے، یعنی لا تعبدو الا اللہ عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے ان کو قسم دی کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ میثاق سے مراد عہد ہے، عہد تورات کے اندر ہوا تھا، اور میثاق کا معنی ہوتا ہے مستحکم اور مضبوط عہد۔ لا تعبدون الا اللہ میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ مضارع بمعنی نہیں کہ ہے، یعنی لا تعبدو الا اللہ عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے ان کو قسم دی کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، اور جب تک ان کا قول اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو ان کی بات مانے۔ والدین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، اور جب تک ان کا حکم، ان کا قول اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو ان کی بات مانی جائے۔ باقی ترکیبی لحاظ سے یہاں پر دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک بالوالدین احسانہ کا عطف ہے لا تعبدون الا اللہ پر، اور نمبر دو اس کا عطف ہے اخذنا پر۔ اگر اس کا عطف ہو لا تعبدون الا اللہ پر تو پھر تقدیری عبارت ہوگی تحسنون بالوالدین احسانا یا احسنوا بالوالدین احسانا، تم والدین سے حسن سلوک کرو گے یا تم کرو والدین سے حسن سلوک۔ اور اگر اس کا عطف اخذنا پر ہو تو یہاں پر تقدیر عبارت ہوگی وصیناہم بالوالدین احسانا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ ترکیبی لحاظ سے یہاں پر دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک بالوالدین احسانا اس کا عطف ہے لا تعبدون الا اللہ پر، نمبر دو اس کا عطف ہے اخذنا پر۔ اگر لا تعبدون پر اس کا عطف ہو تو پھر تقدیری عبارت ہوگی تحسنون بالوالدین احسانا یا احسنوا بالوالدین احسانا، تم اچھا سلوک کرو گے والدین سے یا تم اچھا سلوک کرو والدین سے۔ اور اگر اس کا عطف اخذنا پر ہو تو پھر تقدیر عبارت ہوگی وصیناہم بالوالدین احسانا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ والدین سے حسن سلوک رکھو۔ وذی القربیٰ والیتامى والمساکین اور حسن سلوک رکھو رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر۔ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان پر رحم کرے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ حسن سلوک رکھو رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان پر رحم کھائے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ باقی ذی القربیٰ قربہ مصدر ہے حسنہ کی طرح، اور ذی القربیٰ کا عطف بالوالدین پر ہے۔ یتامہ یہ جمع ہے یتیمن کی بمعنی وہ بچہ کہ جس کا باپ نہ رہا ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے بروزن مفعیل، اور یہ مشتق ہے سکون سے۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور طبیعت میں چلنے پھرنے کا نشاط باقی نہیں رہتا۔ ذی القربیٰ قربہ مصدر ہے حسنہ کی طرح، اور ذی القربیٰ کا عطف بالوالدین پر ہے۔ اور یتامہ یتیمن کی جمع ہے بمعنی وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو،
جس کا باپ نہ رہا ہو، فوت ہو گیا ہو۔ اور مساکین مسکین کی جمع ہے بروزن مفعیل، اور یہ مشتق ہے سکون سے۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ فقر اور تنگ دستی نے اسے ساکن کر دیا ہوتا ہے اور اس کی طبیعت میں چلنے پھرنے کا نشاط باقی نہیں رہا ہوتا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، نیک بات کرو۔ مفسرین کے قول کے مطابق، اقوال کے مطابق یہ بہت ساری صورتوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے میں سچی بات کہو۔ نمبر 2، لوگوں کو نیک بات بتاتے رہو، بری بات سے روکتے رہو۔ نمبر 3، آپس میں برتاؤ کرنا ہو تو نرم بات بولو۔ اور نمبر 4، سچی گواہی دو۔ اور نمبر 5، ایسی بات کہو کہ جس پر ثواب ہو۔ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ مفسرین کی اقوال کے مطابق یہ بہت ساری صورتوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے میں سچی بات کہو۔ نمبر 2، لوگوں کو نیک بات بتاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو۔ نمبر 3، آپس میں برتاؤ کرنا ہو تو نرم بات بولو۔ اور نمبر 4، سچی گواہی دو۔ اور نمبر 5، ایسی بات کرو کہ جس پر ثواب ہو۔ باقی وقولوا للناس حسنا، اس کا عطف کس پر ہے؟ 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اس کا عطف احسنوا پر ہے، اور نمبر 2، اس کا عطف جو ہے اخذنا پر ہے، لیکن اس سے پہلے قلنا محذوف ہوگا کہ ہم نے کہا قولوا للناس حسنا۔ قولوا للناس حسنا، اس کا عطف کس پر ہے؟ 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اس کا عطف احسنوا پر ہے، اور نمبر 2، اس کا عطف اخذنا پر ہے، اخذنا پر۔ لیکن اگر اخذنا پر عطف ہو تو اس سے پہلے قلنا کا لفظ محذوف ہوگا کہ ہم نے انہیں کہا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر گئے، مڑ گئے۔ اس سے پہلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا ذکر بطور غیبت کے ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ میں خطاب ہے، تو یہ التفات ہوا من الغیبت الی الخطاب۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ بطور غیبت کے ہے، یعنی غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ خطاب ہے، التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف۔ ثم تولیتم، اور اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے اور جو آپ سے پہلے تھے، کہ پھر تم مڑ گئے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، صرف تھوڑے آدمی تھے جنہوں نے عہد کا پاس رکھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اہل کتاب میں سے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے ہیں جنہوں نے اس عہد کا پاس رکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، اس کے مخاطب وہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے موجود لوگ، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری تو عادت ہی عہد سے پھرنے کی ہے۔ انتم معرضون کا خطاب سب کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود اور اس سے پچھلے لوگ، مطلب وہ ہوگا کہ تم سب لوگوں کی عادت ہی پھرنے کی ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ انتم معرضون کا خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود یہود کو ہے، اور ثم تولیتم کا خطاب اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، تو اب تقدیر عبارت ہوگی ثم تولت آباؤکم وانتم معرضون، پھر گئے تمہارے آباء و اجداد عہد سے، وانتم معرضون، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح عہد سے پھرنے والے ہو۔ 2 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ انتم معرضون اور ثم تولیتم سب کا خطاب موجودین کو بھی ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور مطلب یہ ہوگا کہ پھر تم پھر گئے اور تمہاری عادت ہی عہد سے پھرنے کی ہے۔
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تولیتم سے مراد تو ان کے آباء و اجداد ہیں، اور انتم مورثون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔ اب مطلب یہ ہوگا ثم تولت آباؤکم وانتم مورثون، پھر گئے تمہارے آباء و اجداد اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح عہد سے پھرنے والے ہو۔